تزکیہ نفس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کریں کہ قرآنی تعلیمات نفس کے حوالے سے اور تزکیہ نفس یعنی اپنی خواہشات کو پاک کرنے کے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود السلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین۔ بہن مہوش، آج کا جو آپ کا موضوع ہے یا ٹاپک ہے معاشرے کے لحاظ سے سب سے اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آج ہم جسے کہتے ہیں نفس نفسی کا عالم ہے۔ ہر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع، مختلف عوامل اور مختلف عمل کی طرف گامزن ہے۔ اس عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حرام ذرائع ہے یا حلال ذرائع ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا کہ کس طریقے سے میری یہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یعنی کہ جو خواہشات ہوتی ہیں انسان کی وہ لامحدود ہیں، لیکن ریسورسز اس کے محدود ہوتے ہیں۔ اور ان محدود، اگر حلال کی بات کی جائے تو ان محدود وسائل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن میں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیاب اور وہ شخص ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور خاک آلود اور برباد ہو گیا جس نے نفس کی مان لی یا نفس کی جو ہے پیروی کرنا شروع کر دی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے جانیں نفس کیا ہے۔ نفس نام ہے خواہشات کا، جو انسانی زندگی کے ہر لمحے ہوتے ہیں۔ اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بچوں جیسی ہوتی ہے، اسے ایک کھلونا دے دیا جائے تو وہ کہتا ہے اس چند دن بعد پھر دوسرا کھلونا سے چاہیے ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور خواہشات کا ہونا اٹس اے ہیومن نیچر، خواہشات کو ختم نہیں کرنا ہے۔ بالکل ایسی میں نے کہا نا کہ خواہشات تو فطرت انسانی ہے، لیکن فطرت انسانی کے اندر جو باؤنڈریز ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بنائی ہے، اس باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے نفس کی جو ہے آپ نے پیروی نہیں کر لی۔ اور اس کی مثال ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ایک مسلمان جب جہاد کرتا ہے یا جنگ کرتا ہے تو اسے جہاد کا ایک بڑا ہی منصب اور بڑا فریضہ ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اب ہم ایک دوسرے جہاد پہ جا رہے ہیں جو سب سے بڑا جہاد، جہاد بالنفس۔ ہاں، تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جہاد کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جہاد بالنفس، یعنی انسان کا سب سے بڑی جو جنگ ہے، جو فائٹ ہے، اس کے نفس کے ساتھ ہے۔ جب انسان اس سے جیت جاتا ہے تو یقین مانے وہ کامیاب ترین، دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ اگر آپ اپنے نفس کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، تو آپ اصل جہاد کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جہاد بالنفس جو ہے وہ اصل جہاد ہے۔ یعنی اب یاد ہے تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ پاک سے کیا مراد ہے کہ آپ اس میں کلیئرٹی لے آئیں اور ایسے نقائص کو نکال دیں جو خواہشات آپ کی برائی کی طرف لے